السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے سب میں آ جائیے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک وقال تعالی الم یجدک یتیما فآوی۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مشترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش عدم پر اجالا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہو گئی، یعنی اسلامی مہینہ کا تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے آقا، ہمارے اور آپ کے نبی، شجر و حجر کے نبی، بحر و بر کے نبی، خشک و تر کے نبی، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ اسی مہینے کی 9 تاریخ کو، 9 ربیع الاول کو، ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ شہر مکہ، جہاں ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، محمد ابن عبداللہ، میرے دوستوں بزرگوں، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی شخص دنیا میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی کہوں کہ میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں اردو اور عربی کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا، کوئی ایسا لفظ شامل نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے۔
اس لیے کہ کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معنی سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئی، محاورات سارے پیچھے رہ گئیں، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل گئے۔ اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی نے کہا ہے کہ یوں آنے کو تو سب آئے، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو صرف آنے کے لیے ہی آئے۔ وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ پھیلے تو پھیلتے چلے گئے، وہ گھومے تو گھومتے چلے گئے، اور وہ پھلے تو پھلتے چلے گئے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ بدلا ہوا تھا گلوں کا رنگ تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ میرے دوستو بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 30ویں پارے کی سورہ نمبر 94 سورہ انشراح کی ایک آیت پڑھی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کے گفتار کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کی باتوں کو اونچا کر دیا، ہم نے آپ کے لیے آپ کی گفتار کو بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ کو تو میں نے اونچا ہی رکھا تھا، اور آپ تو اونچا ہی تھے، لیکن جو تیرے ساتھ ملا، جن کی نسبت آپ سے ہو گئی، جو آپ کے دامن مقدس سے جڑ گئے، جو آپ کے غلام اور امتی بن گئے، میں نے اس کو بھی اونچا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی خود مثال دیتے ہیں کہ اے محبوب تو اونچا ہی تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ابو بکر پہلے صرف ابو بکر تھے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہو گئی، ان کا لگاؤ ہو گیا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وہ جڑ گئے، جب وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، تو ابو بکر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ عمر پہلے قاتل تھے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ گئے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنا دامن کو جوڑ لیے، تو عمر فاروق قاتل سے عادل بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے صرف عثمان تھے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذی النورین کا لقب سے نوازا۔ علی پہلے صرف علی تھے، لیکن جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے جڑ گئے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے آپ کو جوڑ لیے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دامن کو جوڑ لیے، تو فاتح خیبر بن گئے اور اسد اللہ غالب بن گئے۔ امیر معاویہ پہلے صرف معاویہ تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے تو کاتب وحی بن گئے۔ ابن عباس پہلے صرف ابن عباس تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے تو مفسر قرآن بن گئے۔ ابن مسعود پہلے صرف ابن مسعود تھے، جب میرے پیغمبر کے ساتھ جڑ گئے تو محدث اعظم بن گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صرف ابو ہریرہ تھے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی، ان کا لگاؤ ہو گیا، ان کے دامن سے اپنے دامن کو جوڑ لیے تو حافظ حدیث بن گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، عرب کے بدوؤں نے، عرب کے چرواہوں نے
عرب کے جہلہ نے جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے، جب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے اپنے دامن کو جوڑ لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے گفتار کو بلند کر دیا، آپ کے کردار کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے محبوب، یہ ساری کائنات کو آپ کے صدقے میں سنواری گئی ہے، سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو کائنات کا یہ نظام سجایا نہ چاہتا۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ رونق محفل نہ ہوتی۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ مجالس نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ مساجد نہ ہوتی۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ مدارس نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ علماء نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو یہ اتقیاء، اشفیاء، یہ مرسل نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو ابو بکر کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، ابو بکر کو صداقت نہ ملتی، عمر کو عدالت نہ ملتی، اور علی کو شجاعت نہ ملتی، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذو النورین نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو امیر معاویہ کاتب وحی نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو ابن عباس مفسر قرآن نہ بنتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو ابن مسعود محدث اعظم نہ بنتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو ابو ہریرہ حافظ حدیث نہ ہوتے۔ اگر تجھے دنیا میں پیغمبر بنا کر بھیجنا نہ ہوتا تو میرے محبوب یہ ساری کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ یہ ساری کائنات کو آپ کے صدقے میں سنواری گئی ہے، سجائی گئی ہے، بنائی گئی ہے۔ یہی معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے کردار کو بلند کر دیا، آپ کے گفتار کو بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ کہ اے اللہ تو نے کیسے ذکر کو بلند کر دیا، تو نے کیسے شان کو بلند کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا محبوب زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرے نبی زمین پہ بیٹھ جائے تو زمین کو سکون ملتا ہے، میرا نبی کھڑے ہو جائے تو آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائیں، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرے نبی اوپر کی طرف سر اٹھائے تو قرآن بن کر آ جائے، میرے نبی جس راستے سے گزرتے ہیں تو اس راستے سے سورج چاند ستارے بھیک مانگتے ہیں، میرے نبی جس راستے سے گزرتے ہیں تو اس راستے سے خوشبو مہکتی ہے، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پہ ناز تھا، ستاروں کو اپنی جگمگاہٹ پہ ناز تھا، اور سورج کو اپنی روشنی پہ ناز تھا، لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو سب کے ناز ٹوٹ پھوٹ گئے۔ یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے کردار کو بلند کر دیا، آپ کے گفتار کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کو ذکر کا بلند کر دیا۔ دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بے شمار آئے، کم و بیش 1,24,000 دنیا میں پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔
سیرت کہتے ہیں زندگی کے حالات کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر دنیا میں جتنے بھی میں نے پیغمبر بھیجے ان کی سیرت کا آغاز، ان کی سیرت کا شروعات، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان انبیاء کرام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں اپنے نبی برحق، خشک و تر کے نبی، بحر بر کے نبی، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہوئی، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہوا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے گفتار کو بلند کر دیا۔ اور صرف تیرے ذکر کو بلند نہیں کیا، بلکہ جو تیرے ساتھ جن کی نسبت ہو گئی، جن کا لگاؤ ہو گیا، اور جن کا دامن آپ کے دامن مقدس سے جڑ گیا، میں نے ان کو بھی اونچا کر دیا۔ حبشے کا غلام بلال رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ سے ہو گئی تو ان کو میں نے اتنا اونچا کیا، ایسا اونچا کیا کہ چلتے ہیں مکے کی گلیوں میں اور ان کی پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ، ان کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی گفتار کو بلند کر دیا۔ میرے دوستو بزرگوں، شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی کی شان بیان کرنے کا حق ادا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں جتنی مرضی دعوے کر لوں کہ میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا، میں جتنا مرضی کہوں گا، حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عظمتیں اور بلندیاں ہیں ان تک دنیا کے کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور دنیا میں عربی اور اردو کی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا، کوئی ایسا لفظ شامل نہیں کیا گیا کہ جس لفظ میں ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں، اس جہان میں اور اس جہان میں اگر کوئی تعریف و توصیف کے لائق ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا، سنوارا گیا، سجایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور پکی اور سچی محبت کرنے والا بنائے، اور سیرت کا مطالعہ کرنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو پڑھنے والا بنائے۔ میرے دوستو بزرگوں، جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے وہ 12:15 بجے ہوتی ہے، مطلب کہ پون گھنٹہ پہلے اذان دی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ لوگ سارے کاموں کو سمیٹ کر کے اور مسجد میں جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ لیکن یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ بچتے ہیں تب لوگ آتے ہیں، پھر وضو کرنے میں ٹائم جاتا ہے، پھر ان کو سنت پڑھنا ہے، اور دیکھیے ٹائم مکمل ہو چکا ہے، 1 بجے ہے۔
تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن جلد از جلد اذان ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد میں آ کر کے جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے اس کو ہم سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے وضو کر کے سنت سے فارغ ہو کر کے سکون سے بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو بات کہی جاتی ہے سنائی جاتی ہے اسے سن کر ہم نفع اٹھا سکیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ 10 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے آتے ہیں، پھر وضو کرنے میں ٹائم جاتا ہے اور یہاں مکمل ٹائم ہو جاتا ہے۔ ہر جمعہ میں 10 منٹ 5 منٹ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ لوگوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ہمارے وجہ سے تو ہوتا نہیں۔ ہم تو چاہیں تو ابھی جماعت کھڑی کر دیں، خطبہ کو شروع کر دیا جائے گا۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں گے۔ اور جمعہ کی نماز میں 14 رکعت ہے، جیسا کہ ہم بارہا بتاتے آئے ہیں کہ جمعہ سے پہلے جو فرض ہے، فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، پھر 2 فرض ہے، پھر 4 سنت ہے، پھر 2 سنت ہے اور 2 نفل ہے۔ نفل نہ پڑھیں گے تو اپنے اوپر ہے، پڑھ لیں تو ثواب، اور نہیں پڑھیں تو گناہ بھی نہیں۔ لیکن جتنا جو 12 رکعت ہے جو جمعہ میں 2 فرض چھوڑ کر کے جو جتنی سنت ہیں وہ سب مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ، جس کو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ اسے کہتے ہیں جس کو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اسے کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لیے تو ثواب اور نہیں پڑھیں تو گناہ نہیں۔ لیکن جان بوجھ کر کے سنت غیر مؤکدہ کو بھی چھوڑنا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، علماء لکھتے ہیں۔ جیسے عصر کی نماز میں 4 رکعت جو پہلے ہے فرض سے، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، اسے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑتا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ بڑے علماء لوگ فرماتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو بھی جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس چیز کا ہم سب خیال رکھیں گے اور وقت سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں گے جمعہ کے دن انشاءاللہ العزیز۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔